میں کہاں سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ لے کے آؤں؟ 6 سال کی عمر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اما جان نے سامنے بٹھا لیا، ابا جان کا انتقال ہو گیا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اما جان سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا ابا تیرا فوت ہو گیا، میں تجھے کل مدرسے لے کے جاؤں گی، خدا کا قرآن تجھے پڑھاؤں گی، بیٹے میری آرزو میری تمنا تو خدا کے قرآن کا حافظ بن جا۔ اگلے دن صبح کے وقت اما مدرسے میں لے گئی، استاد جی سے کہنے لگی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دینا، لیکن میری ایک آرزو ہے، معاشرہ آپ نے دیکھ لیا حالت بڑی خراب ہے، جب تک میرا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر آنے کی اجازت نہ دینا۔ اما جان بلا فضلہ کے مدرسے میں چھوڑ آئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن سبق پڑھا، طالب علموں کو چھٹی ہو گئی، استاد جی سے کہنے لگے مجھے اجازت دے دو، ماں کا کہا سامنے آ گیا، فرمایا بیٹے تجھے اجازت نہیں، ماں کہہ کے گئی ہے جب تک قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر آنے نہیں دینا۔ آپ فرمانے لگے استاد جی آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن آج تک میں نے ماں کے بغیر روٹی نہیں کھائی، اماں مجھے روٹی اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے توڑ کے کھلاتی ہے، آج مجھے روٹی کھلانے والا کوئی نہیں۔ استاد کا دل نرم پڑا، فرمایا بیٹے کل چلا جائیو۔ اگلا دن آیا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پھر گھر جانے پہ اصرار کرتے ہیں، استاد جی نے پھر فرما دیا اچھا کل چلے جائیو۔ دیکھا جسم میں کمزوری آ گئی، روٹی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگلے دن استاد محترم کو ترس آیا، فرمایا بیٹے سبق سنا کے چلا جا اور شام تک مل کے واپس آ جائیو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سبق سنایا، جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلے، اپنے محلے اپنی گلی میں پہنچے، جا کے مکان کا دروازہ بجایا، اما جان گھر کے نلکے پر وضو کر رہی تھی، پانی کا لوٹا ہاتھ میں وضو کر رہی تھی، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی میرے دروازے پہ کون آ گیا؟ باہر سے آواز آئی اما تیرا بیٹا تیری زیارت کرنے آیا ہے، اما بایزید بستامی آیا ہے۔ اما جان نے وضو کرنا چھوڑ دیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی، الہی کون سی غلطی ہو گئی، میرا بیٹا قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ دو قسم کی ہے، ایک ماشاءاللہ ہوتی ہے کہ بس کرے وقت ہو گیا، اور ایک ماشاءاللہ ہوتی ہے کہ جاری رکھتے۔ کون سی ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ 10 منٹ اور لے لو بھائی، اجازت ہے 10 منٹ لے لو بھائی۔ اللہ 50 منٹ۔ آسمان کی طرف دیکھا، الہی کون سی غلطی ہو گئی، بچہ قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا۔ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کون بایزید؟ میرا نہیں ہو سکتا، میرا تو وعدہ کر کے گیا قرآن پڑھے بغیر واپس نہیں آؤں گا، اما تیری یاد نے بڑا تنگ بڑا پریشان کر دیا، میری اما جانے ایک مرتبہ زیارت کرا دے، واپس چلی جاؤ، واپس چلا جاؤں گا۔ ماں نے دل میں خیال کیا اگر میں نے زیارت کرا دی تو ماں کی محبت دل میں جوش مارنے لگ جائے گی، اللہ کے قرآن سے دوری ہو جائے گی۔ فرمانے لگی بیٹے میں نے تو ارادہ کیا جب تک تو قرآن کا حافظ نہ بن جائے میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ نہ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، نہ اما جان نے دروازہ کھولا، تھوڑی دیر کے بعد ماں کی دل میں خیال آیا، کہنے لگی ہائے میرا بچہ تپتی دھوپ میں پیر چلنے ہوں گے، دروازہ کھول کے سینے سے لگا کے سمجھا دوں گی، بیٹے آج آ گیا آئندہ نہ آئیو۔ اما جان نے دروازہ کھولا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ نظر نہ آئے۔
مالک نعرہ تکبیر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پر دوسروں کی جوتیوں پر جو پاؤں رکھ رکھے ہیں اٹھا لو اور بعضوں کو جوتیاں بدلنے کا بڑا موقع مل جاتا ہے وہ ایک مجلس سے پیر صاحب چلے گئے میں پیر کی بات کر رہا ہوں پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں مولانا ماشاءاللہ سارے سلامت رکھے وہ ایک پیر صاحب بلکہ پیر صاحب چلے اللہ تیری بھی قبول فرمائے نندی پینا چلا کی سمجھائیں تو پیر صاحب چلے گئے مجلس کے اندر اب جیسے جلدی میں آیا میں نے کہا بھائی میرا جوتا سنبھالنا نہ بعد کے اندر نہ زبان ملتا ہے نہ جوتا ملتا ہے پریشانی بڑی ہوتی ہے میں کہا جوتا سنبھال لیو اب پیر صاحب کو معیوب لگا کہ جوتا میں تو بالکل باہر اتار کے آ گیا تو نے کہا میں مرید سے کہوں کہ میں جوتا سنبھالو مرید کیا کہیں گے لوگ دنیا کے ایمان کی حفاظت کرتے ہو اپنا جوتا نہیں سنبھال سکتے تو پیر صاحب نے بھی ذکر کرانا شروع کر دیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو 1 روپے کی میری جوتی پیچھے رہ گئی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو انہیں مرید کو اشارہ کیا کہ 1 روپے کی میری جوتی پیچھے رہ گئی اللہ ہو مرید سمجھ گیا باپوں کو جوتی کی زیادہ فکر ہے انہیں بھی کہا جواب دیا اللہ ہو کمر سے میں نے باندھ لی جوتی فکر نہیں کرنی اللہ ہو یہاں تو جاتے ہوئے انشاءاللہ پتہ نہیں لگے گا بہت کو جلسہ کیسا ہوا کہ باہر میں گیا میری جوتی کوئی نہیں مل رہی ہے جوتی نہ چلی ہائے ہائے جتنی تم جوتیوں کی حفاظت کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عرض کر رہا تھا بھائی بستانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے دروازہ کھول دیا کہ تپتی زمین ہے گرمی ہے دھوپ گھر چڑھی ہوئی ہے میرے بچے کو تکلیف نہ چھوٹی سی عمر ہے آئے گا سینے سے لگاؤں گی روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی اور سمجھا دوں گی بیٹے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے چلا جا جب تک قرآن کا حافظ بنیو تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کہ اماں جان نے دروازہ کھولا تاکہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ کیا دیکھتی ہے دروازے پہ بھائی عزیز بستانی کوئی نہیں گلی میں بھائی عزیز بستانی کوئی نہیں اماں جان نے نظر اٹھا کے دیکھا گلی کے کونے پہ بھائی عزیز بستانی کھڑا رو رہا ہے اور گلی کے کونے سے چھپ چھپ کے اپنی اماں کی چہرے کی زیارت کر رہا ہے اماں جان کہنے لگی بیٹا آیا مل کے چلا جا بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کرتے کی آستین سے آنسو صاف کیے فرمایا اماں جان اب تو مر جاؤں گا لیکن قرآن کا حافظ بنے بغیر واپس نہیں آؤں گا تم بھی تو گھر سے نکلتے ہو ماں باپ کا دل راضی کرنے کے لیے نکلتے ہو گھر سے نکلتے ہو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نکلتے ہو علماء کرام بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا کس نظریے کو لے کے بیٹھے ہیں لیکن میں نے علماء کرام سے سنا رحیم یار خان کے شیخ الحدیث سے میں نے سنا ہے فرمایا انسان دنیا سے ماں باپ چلے جائے اور ماں باپ کی حالت اچھی ہو اولاد کے اعمال ماں باپ کو بجھائے جاتے ہیں اگر بیٹا جھوٹ بولنے گا ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے بیٹا بدی کرے گا ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے الحمدللہ مجھے شکر کی زمین پر ایک ہیرا نظر آیا مجھے ملاقات کا موقع نہ ملا مجھے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملا لیکن یہ حسرت میرے دل کے اندر رہ گئی رب اکبر کی قسم ہے نومبر کے مہینے میں اگر ہوں ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر جامع شہادت نوٹ کیا ہوگا التحیات للہ پڑھا ہوگا والصلوات والطیبات پڑھا ہوگا السلام علیکہ ایھا نبی پڑھا ہوگا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا ہوگا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی اٹھائی ہوگی الا اللہ پر نظر انگلی نیچے کر دی ہوگی کہ الہی تو ہی تو ہے
जालिम इसके मुकाबले में कोई नहीं, दुनिया की ताकत इसके मुकाबले में कोई नहीं। इलाही तेरा नाम लेकर मेरे कच्ची सी जमीन पर एक मस्जिद बना के सजदे के लिए आबाद किया था, अब दुनिया से जा रहा हूँ, जामा मस्जिद शहीद इस्लाम समेत 41वीं मस्जिद बना के जा रहा हूँ, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए, बाकी दुआ रंग लेके आ गई, दुनिया वालों को पता लग जाए हारिस महमूद सुमरो रहमतुल्लाह अलैह तेरे साथ तेरे माँ बाप की दुआएं है। रब्बे अकबर की कसम है, मैंने दो शहीद ऐसे देखे, एक तो नबी की मजलिस का शहीद है जिसे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़यामत का दिन होगा, शहादत की गवाही देने के लिए मुसल्ला आ जाएगा, शहादत की गवाही देने के लिए मस्जिद का टुकड़ा आ जाएगा। और शक्कर वाले कितने खुशकिस्मत इंसान हो, आज तुम्हारी धरती पर डॉक्टर हारिस महमूद सुमरो ने हज़रत फारूक आजम से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को ताज़ा कर दिया। क़यामत का दिन होगा, आवाज लगेगी, एक मस्जिद नबी का शहीद आ जाए, फिर आवाज लगेगी मस्जिद शहीद इस्लाम शक्कर का शहीद आ जाए, इसकी गवाही के लिए खुदा का कुरान आएगा, उसकी गवाही के लिए भी खुदा का कुरान आएगा, इसकी गवाही के लिए भी मुसल्ला आएगा, इसकी गवाही के लिए भी मुसल्ला आएगा, उसकी गवाही के लिए जहर में लटकता हुआ खंजर आएगा, इसकी गवाही के लिए गोलियों की बुछार आएगी। रब्बे अकबर की कसम है, ये इस्लाम का शहीद है, जब अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, हज़रत के वालिदैन समेत पता नहीं कितने माँ बाप के सरों को, कितने माँ बाप के अल्लाह पाक सरों को फख्र से बुलंद कर देगा। रब्बे अकबर की कसम है, तुमने क्या समझा हारिस महमूद सुमरो शहीद को शहीद करने के बाद तुमने समझा मिशन खत्म हो गया, तुमने समझा दीवानों की आवाज बंद कर दी, और शक्कर के बेज़मीरों आज इन ज़मीर ज़मीर लोगों को देख लो, दिल की जुबान पर ना आया कि आया सुमरो की शक्ल के अंदर अल्लाह अकबर, राशिद की शक्ल के अंदर सुमरो आ गया, राशिद की सुमरो के अंदर शक्ल के अंदर खालिद सुमरो आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, आज भी यजीदियों को ललकार है, आज भी तगूती ताकतों को ललकार है, आज भी दगाबाजियों को ललकार है। कितने सुमरो मारोगे, हर घर से सुमरो निकलेगा, कितने मुजाहिद मारोगे, हर घर से मुजाहिद निकलेगा। सुन लो सच्ची खसक्कर की धरती पर बेलगाम घोड़ो, रब्बे अकबर की कसम है, जब लगाम कसने की बारी आएगी, तुम्हें कहीं खालिद सुमरो नजर आएगा, कहीं तुम्हें ताहिर सुमरो नजर आएगा, कहीं तुम्हें नासिर सुमरो नजर आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाथों में हाथ डालकर इस बात का सबूत देखो, सुमरो गलती सुनना था, सुमरो आज भी